ہاں یہ مالک کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے اس امت پر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے، جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق، جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کون سی ہے، نبی کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، دل کے کھل جانے کا راستہ کون سا ہے. دل میں تم چاہتے ہو کہ بہاریں آئیں، اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا، قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو. ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے. ہاں بس کرنا کیا ہے، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کو سچا سمجھنا ہے. جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں ان کو سچا سمجھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا، گانے بجانے کی زندگی میں تھا، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے، یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں، ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا، یقین کرو. ہاں اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لیے آنے والے وقتوں میں. مجھے آج تک یاد ہے 16-17 ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور گاڑی میں باہر مولوی طارق جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے. جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا، جا کر اپنا شلوار قمیض پکڑتا تھا، پہنتا تھا، نہاتا تھا، دھوتا تھا، خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا، ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے جاتے تھے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ اچھے لوگ ہیں، ان سے جڑے رہنا جنید، باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہ آئے. اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ سے ہوگا، اللہ کریں گے. یہ ہاں سمجھ میں تو آتی ہے، دل نہیں مانتا، یہ ایک دوسری بات ہے. اللہ کریں گے، دل سمجھ تو آتی ہے بات، دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا. رائے منڈ پہنچا، پہلا سبق سیکھا، پہلا سبق سنا، اور سنتے ہی میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ میں کس جگہ آ گیا، مجھے نکالو یہاں سے، مجھے ادھر سے نکالو. پہلا سبق رائے منڈ پہنچتے جو سنا. ہاں محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں میں ہے. پہلا سبق جو رائے منڈ میں سنا، اور سنتے ہی دماغ نے فوراً انکار کر دیا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، آسمانی باتیں. یا میں نے ایک مولانا سے عرض کی ادھر، میں نے کہا مولانا کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں. ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں، بیچ کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اور واقعی رائے منڈ کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں پتا. عجیب. دماغ نے فوراً انکار کر دیا، نہیں نہیں یہ کیا بات ہے یار، محنت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے؟ مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گا؟ ہاں او ہو یہ تو اتنا بولنا پڑے گا وظیفے کی طرح، جیسے اللہ 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 بولتے، ایسے بولنا پڑے گا. اب میرا ایک دوست، میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا ذکر کر رہا، وہ ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا، تو اب اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اگر تو سمجھ تو آ رہی ہے نا کیا ذکر کر رہا ہے، یا اللہم صلی علی محمد، سمجھ میں آ رہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے، استغفر اللہ العظیم، سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اب وہ ذکر کر رہا، اب اس کا ذکر یہ چل رہا، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. دنیا میں کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہا میں بول رہا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. ارے یہ کون سا ذکر ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہی تو سب سے ضروری ذکر ہے یار، یہی تو سمجھ نہیں آتی. میں یہ 300 دفعہ پڑھتا ہوں روز. دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں. میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں. میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں. مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن
ہاں لیکن کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھیں، اب جو بات کرنے والوں میں یہ ضروری بات، حالانکہ اگرچہ چونکہ چنانچہ، اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھیں نا وہ تو بھائی بھول جائیں آپ، یہ اللہ سے کرتے ہیں، جی ہاں ماشاءاللہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن جنید صاحب بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے، اچھا وہ پہلی بات کیا تھی؟ ہاں تم ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو، ہاں ٹھیک ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار، آدمی کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، آدمی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بے ایمانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، لیکن جنید بھائی میں نے یہ عرض کرنا ہے، بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، ایسے ہو جائے گفتگو، ہاں لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے، اللہ کے بعد نہ لگے، ہاں تو یہ بول جتنے بولیں گے اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں، کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں، ہمارے یقین کمزور ہیں، جب یقین قوی ہو جاتا ہے نا، جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا، اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی، مانگو اب دعا، اور آپ دعا مانگیں گے، اس وقت آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی، جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی، اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے، یار میرا اپنا یقین کمزور ہے، جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو اتنا قریب ہوں، اندر ہوں تیرے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، گھبراؤ نہیں، تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا، گھبراؤ نہیں، جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی، ہارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر فرعون، کہاں جا رہے ہو، فکر نہیں کرو، اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، چلتے ہیں۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی فرمائی تھی، ابوبکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، گھبراؤ مت۔ اور وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے، اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے، ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے، یہ نہیں فرمایا، ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ، انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر، اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب مجھے یقین آئے اس بات پر، مجھے یقین آ جائے اس بات پر، اس کی محنت ہے، یہ دعوت اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے۔ اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت اللہ سے لینا ہے، سیاست لوگوں سے لینا ہے، اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے، دینا تو اچھا نہیں لگتا، ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شفیق بھائی کے پاس صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ، ہاں جی شفیق بھائی وہ ایک باہر آدمی آیا ہوا ہے، کیا کام ہے بھائی؟ وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے دینے، تو نے کیا بولا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ اندر ہیں، ابے پوچھ لیا اگر یار خدا کے واسطے، ہاں؟ اب اس کے برعکس لے لو، ہاں گارڈ نے آئے گا سر وہ شفیق بھائی وہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے، کیا کرنے ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے 10,000، کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے، ابے پاگل
اندر لاؤ یار, تم کس کے جاہل لوگ ہیں یار, یہ انسانی فطرت ہے, ہم سب ایسے ہیں. شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیچ میں لپیٹ دیا, یہ ہم سب ایسے ہیں, لینا اچھا لگتا ہے, دینا اچھا نہیں لگتا. تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں, اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں. یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں, بیچارہ کچھ بھی کرتے ہمیں برا لگتا ہے. لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں, یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسی ایک میری بات ذہن میں آتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. یہ ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں, یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا, ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے, ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے, یا میرا نہیں دل کر رہا یار, میرا جنید صاحب میرا تو دل کرتا ہے بس یار, میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا. ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں, سب ایسے ہیں. کوئی خاص کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں, کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا. ہر انسان ایسا, ہر انسان کو خلوت چاہیے, ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے, ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں, یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی. دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے. انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی, انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے. سیڑھیاں ٹوٹ جائیں, اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو. یہ سوچ لو آمین قبول ہو جائے گا, اب سوچ کے بولنا آمین. تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں, موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, موسیقی نفس کی غذا ہے. موسیقی کس کی غذا ہے؟ نفس کی. یہ واقعی نفس کی غذا ہے, اور یہ ایسا زہر ہے, ایسا زہر ہے, یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے. ٹرائی نہ کرنا, لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں, اس کے بعد جا کر 5 منٹ کا گانا سنیں, ساری صفائی ہو جائے گی, سب اندر ساری صفائی ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہ بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے, یہ اس کے لیے تو یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سے پوچھو. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے, کہ یہ انسان کو بے باک کر دیتی ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا میں اپنے ملک کے لیے گانا, میں کبھی اپنے ملک کے لیے گانا وہ ایک اور چیز ہے. میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں, اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے. ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے, خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی, مجھے کیا تکلیف تھی. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لیے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کوئی مشکل نہیں, گلا تو وہیں کا وہیں ہے, گا سکتے ہیں, لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں, کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی, وہ اتنی ایک, یقین کرو پوری, صرف گانا نہیں ہوتا, وہ ایک پوری زندگی ہے, وہ ایک پوری زندگی کا نام. جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا, صرف دعوت کے 2 بول نہیں ہیں. ہاں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے, یار تو ادھر گانا گا ادھر جا کے اذان دے دے. ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا بھائی. گانا گانے والے کو تو اذان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کراہیت آتی ہے, کراہیت آتی ہے. مجھے یاد ہے ہم کانسرٹ کر رہے ہوتے تھے, اور مغرب کی اذان اگر ہوتی تھی, یقین کرو وہ, کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہے نا, ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.